اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اس بارے میں حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکارے گا، اے جنت والو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنت والے کہیں گے، وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تبھی اچانک پردہ ہٹے گا اور جنت والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، ان کے لیے اللہ کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ ان کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈک اور سکون کسی اور چیز سے نہ ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر سکتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے گناہ انسان کو اس نعمت سے دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عالموں سے پوچھنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اس بڑی اور خوبصورت جگہ کو ہماری سوچ بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جنت میں سب سے نیچے درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جو جنت والوں کے بعد جنت میں آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا، جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے جاؤں؟ سب نے اپنی جگہ اور انعام لے لیے ہیں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بادشاہت جتنی نعمتیں تجھے عطا کر دوں؟ وہ کہے گا، اے رب، میں اس سے راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے اس جیسی 5 بڑے بادشاہوں کے برابر بادشاہت عطا کر دوں گا۔ پھر اسے 10 گنا زیادہ ملے گا، اور ہر وہ چیز دی جائے گی جو اس کی آنکھوں کو خوشی دے اور دل کو سکون۔ وہ کہے گا، اے رب، میں پوری طرح راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ تو ہوا نچلے درجے والا جنتی، اب بتا جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنے لیے چنا ہے، ان کی عزت میں نے اپنے ہاتھوں سے طے کی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت کی بلندیوں اور دیدار الہی کا شرف پائیں، آمین۔ میرے دوستو، معلوم ہوا کہ جنت کے الگ الگ درجے ہیں اور ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اونچے درجے کے جنتیوں میں ہو۔ لیکن یاد رکھیں، جنت میں داخلہ صرف اعمال کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق اور فضل عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امت مسلمہ اور پہلے کی امتیں پیش کی گئیں، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کیول چند لوگ تھے، کسی کے ساتھ 10 سے بھی کم لوگ تھے، کسی کے ساتھ صرف 1 یا 2 لوگ تھے، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی، میں نے سوچا کہ شاید یہی میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے دوسرے افق کی جانب دیکھنے کے لیے کہا گیا، جہاں ایک اور بڑی جماعت نظر آئی۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور بڑی جماعت نظر آئی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے گئے اور صحابہ کرام اس بارے میں سوچنے لگے کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ کچھ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بچپن سے اسلام میں پیدا ہوئے اور کبھی شرک نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور پوچھا کہ تم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے اپنا سوال بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 70,000 کون کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے، نہ کرواتے تھے، نہ بری شگن لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص نے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذاب۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 چلو اور ہوں گے جن کی تعداد کا اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتی۔ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے توکل اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھی بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمیں جنت کے اونچے درجے نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ آدھے جنت والے اس امت میں سے ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر خوشی کے مارے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ آپ نے آگے کہا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو، یا آپ نے فرمایا جیسے سفید رنگ کے بال پر ایک سیاہ رنگ کا بال ہو۔ میرے دوستو، آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سنا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کو کیسی جنت ملے گی۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا جو کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا۔ کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی، اور جب وہ اس آگ کو پار کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو اس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے لاچار سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، اور وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ پھر وہی سوال دہرائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا،
کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی مجبور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیے گا۔ پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا، جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کا بہتا ہوا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دے، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی مجبور اور لاچار سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے قریب پہنچ کر جنت والوں کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، کون سی چیز تجھے راضی کرے گی، اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے۔ یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور کہا، کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی بات سن کر ہنس پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا، میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 2 گنا یا پھر ایک روایت کے مطابق دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے بارے میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ شخص ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جہنم سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص جنت کی طرف آئے گا، لیکن اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو پوری طرح بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ فرمائے گا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، لیکن اس کے دل میں پھر سے یہ خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، تو وہ واپس لوٹ کر پھر وہی کہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں پوری دنیا جتنی بلکہ اس سے 10 گنا بڑی جگہ عطا کی۔ یہ سن کر وہ شخص کہے گا، اے اللہ، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی تو آپ اتنے ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ میرے دوستو، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی انعامات جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا کرے گا تو سوچئے باقی جنتی جن میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ہوں گے، ان کی جنتیں کتنی بڑی اور شاندار ہوں گی۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتوں کا خیال کرنا بھی ناممکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور بھی پیدا ہوا۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جیسے کہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے،
کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی تکلیف میں نہیں آؤ گے۔ میرے دوستو، جنت کا یہ ایمان افروز واقعہ تو آپ نے سنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اور ہم کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس راستے کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی ایک دن جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جنت کا راستہ بہت آسان اور بے حد روشن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت تک پہنچانے والے راستے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ کچھ قرآنی آیات اور حدیث نبوی پر غور کریں جن میں جنت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی یعنی پرہیزگار ہو۔ اسی طرح فرمایا، جنت پرہیزگاروں کے لیے بہت قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ اور کہا گیا، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے حکم کا پابند ہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور سورۃ رحمان میں بھی فرمایا گیا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کے دین کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔